صف ادا کی استجابت کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے خاتون جنت کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وجل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل علی محمد وجل وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد۔ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم۔ اما بعد فقد قال الہدی فی کتابہ العلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ نعرہ تکبیر۔ تمام حاضرین مل کے نعرے کا جواب دیجئے۔ پنجتن کے خالق کا نام ہر بلندی سے بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ نعرہ مسلمان کی پہچان نعرہ ہوتا ہے۔ سب مل کے اپنے اسلام کا اعلان کیجئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رسول کی حدیث ہے، حضرت علی علیہ السلام کی محبت مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ سب مل کے اپنے ایمان کا اعلان کیجئے۔ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خانوادہ تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ مالک آپ کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو بھی بندہ صف ادا پہ آتا ہے دل میں کوئی نہ کوئی حسرت حاجت دعا لے کے آتا ہے۔ یہ صف ادا آج کی خاتون جنت کی ذات سے منسوب ہے۔ مالک اس بی بی کے صدقے میں آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ کتنی ایسی دعائیں انسان کے دلوں میں ہوتی ہیں زباں پہ نہیں لا سکتا۔ مالک خاتون جنت کے صدقے میں بانیان آپ تمام حاضرین کی ایسی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ ہمیں دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اگر آپ احباب درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا میرے قریب تشریف لے آئیں تاکہ ذرا مجھے آپ سے خطاب کرنے میں آسانی ہو۔ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے گا۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ شاید کچھ احباب پریشان ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ جائیں تو یہ شاید ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، آپ میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا۔ چلو جو بلا فصل کا ماننے والا ہے وہ درود پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے رہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ قبلہ توجہ ہے کہ کچھ عرض کروں؟ آپ احباب کی توجہ ہے؟ عزیزان گرامی، صاحبان ذی وقار، برادران اسلام، محبان اہل بیت علیہم السلام، میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے جز کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔
اور بس اس آیت کو سمجھا کے ترجمہ کرتے آپ سے اجازت لوں گا۔ اور اس آیت کی وجہ سے اسے آیت تطہیر کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا انما یرید اللہ، کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے، بندوں کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے اہل بیت اللہ رجس کو تم سے دور رکھے گا، کہ جو رجس ہوگا اللہ کا ارادہ ہے اسے تم سے دور رکھے گا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ قبلہ یہ آیت تطہیر میرے سامنے حدیث قصہ بھی موجود ہے۔ ہماری ہر مجلس کے آغاز میں اسی آیت تطہیر کے شان نزول میں حدیث قصہ سنائی جاتی ہے۔ اگر کوئی پوچھے آیت تطہیر کیا ہے، اسے کہو حدیث قصہ پڑھا کر۔ وہ جو آپ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، حدیث قصہ میں یہی بتایا جاتا ہے یہ آیت تطہیر کیسے نازل ہو رہی تھی۔ قبلہ اس آیت کا کمال یہ ہے، پہلا جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اس آیت تطہیر کا کمال یہ ہے جب بھی کوئی صاحب ایمان یہ آیت سنتا ہے تو وہ درود پڑھ کے استقبال کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ، کہ جب بھی کوئی صاحب ایمان آیت تطہیر سنتا ہے تو وہ فوراً درود پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ قبلہ آپ کا مذہب، مسلک، فکر، نظریہ کوئی بھی ہو، میرے جتنے شیعہ سنی دوست ہیں، کیا وجہ ہے کہ صاحب ایمان آیت تطہیر سننے کے بعد درود کیوں پڑھتا ہے؟ یعنی اسے پتہ ہوتا ہے کہ اہل بیت وہی ہوتا ہے جو لائق درود ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ، کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آیت سنی وہ درود پڑھ دیتا ہے، کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت کے شان میں، اہل بیت وہی ہوتا ہے جو لائق درود ہوتا ہے۔ اور اس آیت کا دوسرا کمال یہ ہے، اب سارا قرآن پڑھ لیجئے، بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک، جو بھی قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، اللہ نے امین وحی جبرائیل سے کہا جبرائیل جہاں میرا محمد ہے تو نے وہاں آیت لے کے جانا ہے، اگر میرا مصطفیٰ گھر میں ہے آیت وہاں لے جا، اگر میرا مصطفیٰ بازار میں ہے آیت وہاں لے جا، اگر میرا مصطفیٰ جنگ کے میدان میں ہے آیت وہاں لے جا، اگر میرا مصطفیٰ پہاڑ پہ ہے آیت وہاں لے جا۔ یعنی سارے قرآن کی ہر آیت جہاں میرا نبی ہے وہاں جبرائیل جا رہا تھا۔ یہ واحد قرآن کی آیت ہے جسے لینے کے لیے محمد در زہرا پہ جا رہا تھا۔ یہ واحد آیت ہے کہ جسے میرا نبی لینے کے لیے خود چل کے در زہرا پہ جا رہا تھا، کہ نبی نے کہا مجھے آیت تطہیر لینی ہے، میں خود چل کے در زہرا پہ جاتا ہوں۔ اور اس آیت میں جو محور و مرکز ہے، محور و مرکز جو بی بی ہے اسے خاتون جنت کہتے ہیں، کہ یہ آیت نازل ہوئی جناب سیدہ کی شان میں۔ چلو تاکہ سارے شریک عبادت ہو جائیں تو میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں بی بی کا مقام اور معرفت بلند ہو جائے۔ جناب سیدہ کسے کہا جاتا ہے؟ آپ کل سے جناب سیدہ کی شان سن رہے ہوں گے۔ قبلہ ایک عدل کا ترازو نصب کرو اور اس میں آپ نے پلڑے میں رکھتے ہوئے جناب سیدہ کی شان میں جملے کو تولنا ہے۔ اس بی بی کا تعارف کیا ہے؟ جس بی بی کے احترام میں کھڑے ہو کر بھی رسالت چھوٹی نہیں ہوتی اسے زہرا کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے قبلہ، جسے اردو سمجھ آتی ہے وہ بول کے تائید کرتا رہے، اس لیے کہ حق کا کمال میں تائید کرنا ہی کمال ہوتا ہے۔ صف ادا پہ چپ بیٹھ جانا کمال نہیں ہے، حق کی تائید میں بول لینا کمال ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کی تائید کی وجہ سے میرے جملوں کا وزن بڑھ جائے گا۔
اگر آپ شان سیدہ کی تائید کرو گے تو یہ دو فرشتے لکھ دیں گے یہ زہرا کے حق کی تائید کرنے والا ہے۔ جس کے احترام میں کھڑا ہو کے بھی رسالت چھوٹی نہیں ہوتی اسے زہرا کہتے ہیں۔ میں اور جملے تبدیل کر دیتا ہوں، ہر بندہ ہر ایک کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا، آپ ہر ایک کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے ہوں گے، میں ہر بندے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا۔ بندہ کس کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے؟ جس کا اسے پتا ہو کہ اس کے احترام میں کھڑے ہو کے میری شان کم نہیں ہوگی، کہ اسے پتا ہے میں اس کے احترام میں کھڑا بھی ہو جاؤں تو میری شان کم نہیں ہوتی۔ کوئی عام نبی اس بی بی کی شان میں کھڑا نہیں احترام میں ہوتا۔ جو سید الانبیاء ہے، جو سید الرسل ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، وہ فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو کے بتا رہا تھا، فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہو کے نبیوں کا سردار چھوٹا نہیں ہوتا۔ نبیوں کا سردار فاطمہ کے احترام میں کھڑا ہو کے چھوٹا نہیں ہوتا۔ اور آسان کر دیتا ہوں، میری ماؤں بہن بیٹیوں کے لیے خاص طور پہ یہ جملہ ہوگا، جس بی بی کا اسوہ کاملہ، جس بی بی کا اسوہ کاملہ کائنات کی ہر مستور کو 1.25 لاکھ انبیاء سے بے نیاز کر دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ اسے میری طرف متوجہ کرو ساتھ والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ موبائل تمہارے پاس ہی ہے، میں نے تھوڑی دیر بعد چلے جانا ہے۔ وہ مجلس کے اندر بھی چادر کے اندر ڈال کے موبائل استعمال کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ رکھیے گا، صف ادا ہے، یہ آپ کے گھر کا ڈرائنگ روم نہیں۔ اس بی بی کا تعارف کیا ہے؟ جس بی بی کا اسوہ کاملہ کائنات کی ہر مستور کو 1.25 لاکھ انبیاء سے بے نیاز کر دے، اسے زہرا کہتے ہیں۔ اور قبلہ دیکھیے، یہ آیت جو محور و مرکز ہے اس آیت میں، وہ ایک مستور ہے، ایک خاتون ہے، ایک بی بی ہے۔ اب دیکھیے، مردوں کے کمال اور ہوتے ہیں، عورتوں کے کمال اور ہوتے ہیں۔ یہ جملہ میرا نہیں، معصوم کے لبوں سے نکلا ہوا جملہ ہے کہ مولا نے کہا مردوں کے کمال اور ہوتے ہیں، عورتوں کے کمالات اور ہوتے ہیں۔ مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ بہادر ہو، اور عورت کا کمال یہ ہے وہ بزدل ہو۔ مولا نے فرمایا کہ مرد کا کمال ہے بہادر ہو، عورت کا کمال ہے وہ بزدل ہو۔ سائل نے کہا مولا کیا وجہ کہ عورت بزدل ہو؟ اب شیعہ نے حیدر کرار سر اٹھائیے اور اپنی ماں بہن بیٹی تک پیغام پہنچائیے کہ مولا وجہ کیا ہے کہ عورت بزدل ہو؟ مولا نے کہا اگر عورت بزدل ہوگی تو نامحرموں کے مجموع میں نہیں جائے گی، اگر عورت بزدل ہوگی تو غیر مردوں کے درمیان نہیں جائے گی۔ پھر مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ سخی ہو، کہ مرد کا کمال ہے اگر کسی خاندان میں جو بندہ سخی ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں، جس محلے میں کوئی سخی ہو لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ مولا نے کہا مرد کا کمال ہے وہ سخی ہو، عورت کا کمال یہ ہے وہ کنجوس ہو، عورت کا کمال ہے کنجوس ہو۔ سائل نے کہا مولا یہ کیا وجہ کہ مرد کا کمال ہے سخی ہو، عورت کا کمال ہے کنجوس ہو؟ مولا نے کہا اگر عورت کنجوس ہوگی تو مرد کے مال کی حفاظت کرے گی، اگر عورت کنجوس ہوگی تو وہ مرد کے مال کی حفاظت کرے گی۔ اب مولا نے کہا مرد کا کمال یہ ہے وہ جتنا گھر سے باہر نکلتا چلا جائے اتنا نماز پڑھنے میں فضیلت ہے۔ مرد جتنا گھر سے باہر نکلتا جائے، مثلا کمرے میں نماز پڑھ رہے ہو برآمدے میں زیادہ فضیلت ہے، برآمدے میں پڑھ رہے ہو صحن میں زیادہ فضیلت ہے، گھر کے صحن سے گھر کے باہر مسجد میں زیادہ فضیلت ہے۔ مولا نے کہا گھر سے دور جو جامع مسجد ہے
وہاں سے زیادہ فضیلت ہے کہ جو مرد کا کمال ہے وہ عورت کا نقص ہے۔ مرد کا مولا نے کہا کمال یہ ہے وہ گھر سے جتنا دور ہو کے نماز پڑھے فضیلت ہے، عورت گھر میں جتنی چھپتی چلی جائے اتنی نماز میں فضیلت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، والا آپ کو سلامتیاں دے کہ مرد جتنا باہر نکلتا جائے اتنی نماز میں فضیلت ہے، عورت جتنی چھپتی چلی جائے اتنی فضیلت ہے۔ یعنی اگر عورت گھر کے صحن میں نماز پڑھ رہی ہے، مولا نے کہا گھر کے برآمدے میں پڑھے زیادہ ثواب ہے۔ اگر برآمدے میں پڑھ رہی ہے تو اپنے گھر کے کمرے میں پڑھے، اس سے زیادہ ثواب ہے۔ اگر کمرے میں پڑھ رہی ہے تو اس کے اندر جو حجرہ ہے وہاں پہ پڑھے زیادہ ثواب ہے۔ اب یہ آپ کی اور میری شریعت کا مسئلہ ہے۔ آپ کے میرے مولا نے فرمایا اگر عورت تنہا بھی کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے تو اس کا پردہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی امام نے بتایا یہ عورت کے لیے پردہ صرف نامحرم سے بچنے کے لیے نہیں، عورت کی اپنی عزت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں انہیں میں داد دیتا ہوں، یہ جو میں جملے پڑھ رہا ہوں ہر ہاتھ اٹھتا بھی نہیں ان جملوں پہ، کہ مولا نے کہا اگر صرف اس لیے پردہ ہوتا کہ عورت کو نامحرموں کے نظروں سے بچانا ہے تو پھر بند کمرے میں عورت کو پردے کا حکم نہ ہوتا۔ اچھا عورت کہتے کسے ہیں شریعت میں؟ یہ جو میرے پڑھے لکھے نوجوان ہیں آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، آپ لوگ مجھے داد خیرات میں نہ بھی دیں، میں آپ سے راضی ہوں، خاتون جنت کے صدقے میں ایک ایک جملہ انوار قلوب پہ نقش کرنا ہے۔ عورت فیمیل کو نہیں کہتے، عورت فیمیل کو نہیں کہتے۔ جو بھی عربی لغت جانتا ہے، کوئی شرط نہیں مسلمان ہو، جو غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس سے پوچھو عربی لغت میں عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپی ہوئی۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی۔ یعنی شریعت نے کہا اگر چھپی رہے تو عورت ہے، اگر مردوں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے تو عورت نہیں ہوتی۔ اگر چھپی رہے تو عورت ہے۔ حالات مشکل ہے، میں پردے میں جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، میرے سامنے سارے مولا کے چاہنے والے ہیں۔ اگر چھپی رہے تو عورت ہے۔ عورت کو مستور بھی کہتے ہیں، عورت بھی عربی کا لفظ ہے، مستور بھی عربی کا لفظ ہے، اور ہماری اردو میں بھی عربی سے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مستور اسے کہتے ہیں جو ستر میں رہے، مستور بھی اسے کہتے ہیں جو پردے میں رہے۔ اچھا عورت کو مستور کہتے ہیں، یعنی اگر گھر میں چھپی رہے تو عورت ہے، اگر میدان میں نکل آئے تو عورت نہیں ہوتی۔ مولا آپ کو سلامت۔ گھر میں چھپی رہے تو عورت ہے، گھر میں چھپی رہے تو مستور ہوتی ہے، اگر میدان میں نکل آئے اب یہ شریعت کی نگاہ میں عورت نہیں رہتی، کہ جو عورت کا وقار ہے۔ اور میں قبلہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، عورت کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ بنت پیغمبر ایک عورت تھی۔ عورت کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ بنت پیغمبر ایک عورت تھی۔ اور قبلہ جب ہم موازنہ کرنا لگتے ہیں، اب دیکھیے ایک فطرت کا قانون ہے، جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کے آج تک، آج سے اس زمانے تک جب آپ کا میرا 12واں وار اس دنیا میں نہیں آئے گا، ایک قانون فطرت ہے۔ وہ فطرت کا قانون کیا ہے؟ ہمیشہ مردوں کی تعداد کم رہی ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ اگر یہاں کوئی ڈاکٹر ہوئے تو اس سے پوچھئے گا اس کی لاجک کیا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمیشہ قانون فطرت یہ ہے کہ ہر زمانے میں مردوں کی تعداد کم رہی، عورتوں کی تعداد زیادہ رہی۔ اچھا جو تعداد میں کم ہے وہ عقل میں زیادہ ہیں؟ پیچھے والوں کو کوئی شک ہے؟ جو تعداد میں کم ہے وہ عقل میں زیادہ ہے، اور جو تعداد میں زیادہ ہے وہ
میں ابھی بی بی کے صدقے میں ایک مینار نور کھڑا کر دیتا ہوں، میرا بھائی پریشان ہو گیا ہے، وہ کہہ رہے شاید گھر سے مار پڑے گی، میں مینار نور کھڑا کر دیتا ہوں۔ اچھا شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مرد کے مقابلے میں بے وقوف ہوتی ہے، یہ شریعت نے نہیں کہا، یہ شریعت نے نہیں کہا۔ یہ جو مسکنسیپشن ہے یہ دور کرنے کے لیے ہی تو جملہ ہدیہ کرنے کے لیے بات شروع کی۔ مرد 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، مرد 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، نگاہ پروردگار میں عورت مرد سے 6 سال پہلے کامل ہو جاتی ہے، نگاہ پروردگار میں عورت مرد سے 6 سال پہلے کامل ہو جاتی ہے۔ مرد 15 سال کی عمر میں نماز پڑھنا واجب ہے، عورت پہ 9 سال میں واجب ہو جاتی ہے۔ مرد پہ 15 سال میں روزہ رکھنا واجب ہے، آپ کے میرے مولا نے کہا عورت پہ 9 سال پہ واجب ہوتی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا نگاہ پروردگار میں عورت مرد سے پہلے کامل ہوتی ہے۔ اور قبلہ پھر جب موازنہ کیا جاتا ہے، اگر آپ موازنے کی بات کریں تو فضیلتوں میں بڑے بڑے مرد بھی عورت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فضیلتوں کے کمال میں جو 2 جملے علامہ اقبال نے کہے، اور وہ ہر مسلمان جب بھی شان سیدہ ہو وہ یہی 2 مصرے پڑھتا ہے۔ علامہ اقبال کے وہ بڑے 2 مشہور مصرے ہیں، اور آج تک جو در اہل بیت سے دور ہو وہ تو جناب مریم پہ آ کے رک جاتا ہے کہ دیکھو مریم کا کتنا کمال ہے، کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے۔ علامہ اقبال نے 2 مصروں میں جناب مریم اور جناب سیدہ کا مقام سمجھایا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از جک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت جناب زہرا عزیز۔ علامہ اقبال نے کہا مریم کا ایک کمال ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے۔ جناب سیدہ کے صدقے میں اللہ کرے آپ یہ جملہ سمجھ لو تو آپ کو آیت تطہیر سمجھانی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا مریم کا ایک کمال ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے، اور زہرا کے 3 کمال ہیں۔ زہرا محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی ماں ہے۔ مولا آپ کو سلامت۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ خدا جناب سیدہ کے صدقے آپ سب کی دعائیں مستجاب کرے۔ کہا جناب مریم کا ایک کمال ہے وہ عیسیٰ کی ماں ہے، جناب فاطمہ کے 3 کمال ہے، سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے، مولا علی کی زوجہ ہے، مولا حسنین کی ماں ہے۔ چلو جملے تبدیل کر دیتا ہوں، یعنی بیٹی اس کی ہے جو نبیوں کا سردار ہے، زوجہ اس کی ہے جو ولیوں کا سردار ہے، اور ماں ان کی ہے جو جنت کے سردار ہیں۔ ہر طرف سرداری ہے۔ مولا آپ کو سامنے کہ ہر طرف اس بی بی کے سرداریاں ہیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں آپ نے داد علامہ اقبال کی روح کو دی ہے کہ انہوں نے کہا بی بی کا کمال یہ ہے وہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے، اور قبلہ علامہ اقبال نے جو یہ بات کی ہے بی بی اس سے بلند ہے، اور اس کی دلیل دوں گا۔ جو علامہ اقبال نے کہا کہ بی بی کا کمال یہ ہے وہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے، نہیں اس وجہ سے کمال نہیں کہ وہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ اگر یہی کمال ہوتا، آپ حدیث قصہ میں سنتے ہو کہ جب آیت تطہیر اتر رہی تھی تو سید الملائکہ جبرائیل نے اللہ سے کہا یا ربی ومن تحت القصہ، پر الہ اس چادر تلے کون ہے؟ اگر یہ ہوتی فضیلت کہ فاطمہ محمد کی بیٹی ہے تو اللہ کہہ دیتا محمد ہے، محمد کی بیٹی ہے، محمد کے داماد ہے، سرکار مصطفیٰ کے نواسے ہیں۔ اللہ
اللہ نے یہ تعارف کروایا ہی نہیں، اللہ نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے بچے ہیں۔ اللہ نے کہا مسلمانوں کمال یہ نہیں کون محمد کا ہے، کمال یہ ہے کون فاطمہ کا ہے۔ مولا آپ کو سلام۔ یا علی، یہ کمال نہیں ہے یہ سرکار مصطفیٰ کی بیٹی ہے۔ اللہ نے کہا کمال یہ ہے کہ محمد فاطمہ کا بابا ہے، کمال یہ نہیں یہ علی کی زوجہ ہے، علی کا کمال یہ ہے کہ فاطمہ کا شوہر ہے، کمال یہ نہیں یہ حسنین کی ماں ہے۔ اللہ نے کہا کمال یہ ہے کہ حسن و حسین فاطمہ کے بیٹے ہیں، یہ کمال ہے۔ اور قبلہ آج تک یہ آیت تطہیر میں اللہ نے تعارف کروایا کہ جب جبرائیل نے کہا چادر تلے کون ہے؟ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ اور قبلہ آج تک مسلمان جو در اہل بیت سے دور ہیں وہ اسی بات پہ جھگڑتے رہتے ہیں کہ کون کون اہل بیت میں شامل ہے، کون کون نہیں ہے۔ وہ کبھی کہتے ہیں اس کو ڈال دو اہل بیت میں اور اس کو نکال دو۔ اور قبلہ اگر آپ حدیث قصہ پڑھو تو آپ کو اہل بیت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جب خود جبرائیل نے کہا بار الہ تعارف کروا، اللہ نے اہل بیت کا تعارف کیا کروایا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، کہ فاطمہ کا بابا، فاطمہ کے شوہر، فاطمہ کے بچے۔ مسلمانوں اللہ نے سمجھا دی یہ اہل بیت کہ محمد کے رشتہ داروں کو اہل بیت نہیں کہتے، فاطمہ کے رشتہ داروں کو اہل بیت کہتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامتی، مالک کسی کا محتاج نہ کرے۔ یا علی، اللہ نے تمہیں اہل بیت سمجھائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہم۔ اللہ نے کہا اہل بیت سمجھنا ہے تو نبی کے رشتے نہ دیکھو۔ اگر تمہیں کوئی کہے وہ اہل بیت میں ہے، پہلا سوال کرو فاطمہ کا کیا لگتا ہے، اس کا فاطمہ سے رشتہ کیا ہے۔ اگر فاطمہ سے رشتہ ہے تو آ سکتا ہے۔ اور اب اللہ نے کہا انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے، بندوں کا نہیں، اللہ کا ارادہ ہے۔ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ کا ارادہ ہے تم سے رجس کو دور رکھے گا۔ اچھا اللہ کا ارادہ ہے، جب اللہ کے اپنے گھر کی بات آئی، قرآن کی آیت ہے، نبیوں سے کہا ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ دیکھو ابراہیم و اسماعیل، تم نے میرا گھر پاک رکھنا ہے۔ اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کی بات آئی، نبیوں سے کہا میرے گھر کو پاک رکھو۔ اچھا اللہ نے ہمیں کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، دیکھو اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، تم نے خود کو پاک رکھنا ہے۔ اب بار الہ یہ ماجرا کیا ہے؟ ہماری باری آئی، کہا تم خود کو خود پاک رکھو۔ اللہ کے گھر کی باری آئی، کہا نبیوں تم پاک رکھو۔ جب اہل بیت کی باری آئی، کہا انہیں میں خود پاک رکھوں گا۔ بار الہ یہ تو کہہ دیتا کہ اہل بیت خود کو خود پاک رکھو، نہیں کہا اللہ انہیں پاک رکھے گا۔ اور گھر کو کہا گھر میرا ہے، نبیوں تم نے پاک رکھنا ہے۔ اور ہمیں کہا تم خود کو خود پاک رکھنا۔ یہاں جتنے میرے برادران اسلام ہیں، آپ کا مذہب مسلک عقیدہ کوئی بھی ہو، خاتون جنت کی صف ادا کے صدقے میں اس بی بی کو سمجھنا، اہل بیت کی شان سمجھنا، اور پھر اس در پہ جھکنا، تمہیں پتہ چلے گا اہل بیت کسے کہتے ہیں۔ ہمیں کہا خود کو خود پاک رکھو، اپنے گھر کے بارے میں کہا نبیوں تم اسے پاک رکھو، اہل بیت کے بارے میں کہا انہیں میں
میں پاک رکھوں گا۔ اب لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں اچھا ہم میں اہل بیت میں فرق کیا ہے، ہماری اور ان کی طہارت میں فرق کیا ہے، یہ کتنے پاک ہے؟ جاؤ خود فیصلہ کر لو۔ تمہیں کہہ رہا ہے خود کو خود پاک رکھو اور اہل بیت کو میں پاک رکھوں گا۔ اب جتنا تمہارا اور اللہ کی طاقت میں فرق ہے اتنا تمہاری اور اہل بیت کی طہارت میں فرق ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، توجہ ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں اہل بیت کتنے پاک ہیں، انہیں کہو جتنی تمہاری اور اللہ کی طاقت میں فرق ہے اتنا تمہاری اور اہل بیت کی طہارت میں فرق ہے۔ اور پھر اللہ نے کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت رجس تم سے دور ہے، یہ نہیں کہا تم رجس سے دور ہو۔ اگر یہ کہتا شاید کوئی کم عقل سوچتا شاید یہ رجس کے قریب جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، اہل بیت ہر زمانے کا رجس تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا مگر اللہ تم سے دور رکھے گا۔ اور پھر کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ قبلہ کسی کو طاہرہ کہنا بڑا آسان ہے، طاہرہ وہی ہوتی ہے جس کی شان میں آیت تطہیر نازل ہو۔ پہلے جسے طاہرہ کہنا ہے اس کی شان میں آیت تطہیر دکھاؤ۔ آخری جملہ میرے بھائی آ گئے۔ اور قبلہ اب سنتے ہیں نا علماء ذاکرین سے کہ دربار میں مولا علی نے بی بی کی گواہی دی۔ مولا علی نے کیا گواہی دی تھی؟ کیا یہ کہا تھا کہ بنت پیغمبر سچ کہہ رہی ہے؟ نہیں، مولا علی نے ایک جملہ کہا حاکم کو کہ یہ بتا کیا تو مانتا ہے آیت تطہیر اس بی بی کی شان میں نازل ہوئی؟ یہ مولا علی نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ وہ جو آیت تطہیر ہے پتہ ہے وہ اس بی بی کی شان میں نازل ہوئی۔ کہاں اس بی بی کی شان میں نازل ہوئی؟ مولا نے کہا جس کی طہارت کی گواہی قرآن دے رہا ہے اس سے گواہ مانگ کر کافر ہونا چاہتے ہو؟ جسے قرآن نے کہہ دیا وہ طاہرہ ہے، وہ معصومہ ہے، وہ صدیقہ ہے۔ اور عزیز و دوست و بزرگوں، آپ کے گھر بھی بہن بیٹیاں ہوں گی، میرے گھر میں بھی ہیں۔ ترا سوچو جس ماں کی عمر 18 سال ہو، اس کی بیٹیاں 4-5 سال کی ہوں، وہ مرنے کی دعائیں نہیں مانگتی، جینے کی دعائیں مانگتی۔ مجھے عزت سیدہ کی قسم مقتل کی کتابوں میں جملے ہیں، زینب 5 سال کی تھی، میری آقا زادی مصلی عبادت پہ آ کے کہتی تھی اللہم اجل وفاتی، بار الہ فاطمہ کو جلد موت دے دے۔ اجرکم علی الزہرا، صرف ایک روایت۔ جانتے ہو نبی کے بعد کیسے زندہ رہی ہے نبی کی بیٹی؟ علماء نے 3 جملے لکھے ہیں۔ لم تزل بعد ابیہا معصبۃ الرأس، نبی کے بعد جتنے دن زندہ رہی اپنے سر کو ایک کپڑے سے باندھے رکھتی تھی۔ دوسرا جملہ محمرۃ العین، ہمیشہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ رہتی تھی۔ جو یہاں سادات ہے مجھے معاف کر لینا، جملہ سخت ہے، اگر میں نے کتاب میں نہ پڑھا ہوتا میں چھوڑ دیتا، اس لیے کہ آپ کی مظلومہ ماں کی مظلومیت کا جملہ ہے۔ تیسرا جملہ کیسے نبی کے بعد زندہ رہی؟ کا منحدۃ الرکن، 18 سال عمر تھی، کمر جھک گئی تھی۔ اجرکم علی الزہرا۔ اور عزادارو دنیا میں اس بی بی کے گواہ جھٹلا دیے گئے۔ ثلاثۃ لیس لہا کفاء، کہتے قیامت کے دن 3 بی بی کے ایسے گواہ ہوں گے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔
کہ پہلا بی بی کا گواہ الباب وہ جلتا ہوا دروازہ جو زہرا پہ گرایا گیا، دوسرا میری آقا زادی کی مظلومیت کا گواہ الجدار وہ دیوار جس کی زہرا سہارا لے رہی تھی، عزادارو تیسرا مظلومیت کا گواہ الدماء وہ ناحق خون جو در و دیوار کے درمیان بہایا گیا۔ آخری جملہ عزادارو پھر کیسے زندہ رہی؟ کہتے ہیں جتنے دن زندہ رہی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، جب نماز کا وقت ہوتا ایک ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سہارا دیتی، ایک ہاتھ سے عصا کا سہارا لیتی، بستر سے مصلے تک کے چند قدم بغیر عصا کے سہارے کے نہیں چل سکتے۔ عزادارو اگر کسی مستور پہ بڑی مصیبتیں آئیں وہ ایک ایک دکھ اپنے شوہر کو بتاتی ہے، مگر روایت ہے زہرا علی سے بھی دکھ چھپایا کرتی تھی۔ سلمان فارسی کہتا ہے جب نبی کی بیٹی کی شہادت ہو گئی میں نے دیکھا میرا مولا ہر روز مدینے کے باہر چلا جاتا ہے۔ سلمان فارسی سوچتا اللہ جانے میرا مولا علی کہاں جاتا ہے۔ سلمان نے کہا میں ایک دن مولا کے پیچھے پیچھے جاؤں گا، میں دیکھوں گا میرا مولا علی کہاں جاتا ہے۔ سلمان فارسی نے دیکھا مولا مسجد سے باہر نکلے، مولا مدینے سے ہوتے ہوئے مدینے کے باہر تشریف لے گئے، مولا ایک باغ میں ایک درخت کی اوٹ کا سہارا لے کے بیٹھ گئے اور علی دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ سلمان فارسی حیران ہو گیا، 32 سال کا کڑیل جوان علی، یہ بدر احد خندق خیبر کا فاتح علی اس ویرانے میں دھاڑے مار مار کے کیوں رو رہا ہے؟ سلمان فارسی کہتا ہے میں برداشت نہ کر سکا، میں آگے بڑھا، مولا علی کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا مولا ایسی کون سی مصیبت آئی ہے جسے علی یاد کر کے اس ویرانے میں رو رہا ہے؟ سلمان کہتا ہے علی نے ایسا جملہ کہا کہ میں خود پہ قابو نہ رکھ سکا۔ مولا علی نے کہا سلمان محمد کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی اور مجھے یہ بھی نہ بتایا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی